یہ دیکھیں، یہ سیاہ ستہ کی کتاب ہے ابو داؤد، یہ سیاہ ستہ کی کتاب ہے، یہ صفحہ اس کا 116 ہے. اس کے اندر 2 حدیثیں کھڑی ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. 2 پہلے پیش کر چکا ہوں، 2 اب پیش کر رہا ہوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ فصلی فلم یرفع یدہ الا مرہ، نماز پڑھائی اور ایک ہی مرتبہ رفع یدین کی ہے. مولانا کتنی صاف آ رہی ہے. آپ کیوں نہیں دکھاتے کہ 4 ہی مرتبہ کیے باقی نہیں کیا؟ یہی ہے وہ ناصر الدین البانی عالم ہے آپ کے، وہ جو ہے غیر مقلد عالم ہے، وہ اسی حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں جو میں نے پیش کی، ابو داؤد والی حدیث کو. بے شمار محدثین نے عبداللہ ابن مسعود کی روایت کو ضعیف کہا. اللہ کے فضل سے جو میں نے ضعیف ثابت کیا ہے، قیامت کی صبح تک کوئی مائی کا نام اسے صحیح ثابت کر ہی نہیں سکتا. کہتے سنہری سند، ہائے ماں سب کے جائے کیسے دھوکے دیتے ہو. اس میں بھی سفیان عن عاصم ابن کلیب، یہ سنہری سند، اس سنہری پر ایسا تبصرہ کیا ہے کوئی مائی کا نام قیامت کی صبح تک جواب نہیں دے سکتا. اور کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے. یہ بتائیے یہ 12 دفعہ کس نے جھوٹ بولا ہے؟ سنہری سند، یہ آپ سنبھال کر رکھیں. سنہری ایسا تبصرہ کیا ہے. میں نے جو سند پیش کی اس کے اندر کوئی ایک ضعیف راوی پیش کر دے، ایک بھی ضعیف راوی پیش کر دے. ہر سند کا راوی وہ راوی ہے کہ جو بخاری کا راوی، جو مسلم کا راوی، سوائے ایک راوی کے باقی سارے راوی وہ ہیں کہ جو بخاری اور مسلم کے راوی ہیں. بخاری مسلم میں ضعیف راوی ہے سوائے عاصم بن کلیب کے. عاصم بن کلیب بھی مسلم کا راوی ہے، وہ اکیلی مسلم کا ہے. باقی جو سند کے اندر جتنے بھی راوی ہیں سارے بخاری اور مسلم کے راوی ہیں. مولانا سفیان ثوری ان سے تدلیس کر رہے ہیں، استغفر اللہ. کہتے ہیں سفیان عن عاصم کی سند کو انہوں نے سنہری کہا اور جھوٹ بولا. میں نے اس سند کا حسن ہونا ترمذی سے دکھایا. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن کہا تو جھوٹ انہوں نے بولا، میں نے بولا. میں نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جھوٹ بولا. میں نے کہا اس حدیث کو صحیح کہنے والے علامہ البانی غیر مقلد ہے تو جھوٹ انہوں نے بولا، میں نے بولا. میں نے کہا اس حدیث کو صحیح کہنے والے جو ہے امام ابن القطان مغربی رحمۃ اللہ علیہ ہیں تو جھوٹ انہوں نے بولا، میں نے بولا. میں نے محدثین کے نام پیش کیے ہیں. اور اسی طرح اس حدیث کو صحیح کہنے والے علامہ ابن حزم اندلسی ہیں تو جھوٹ انہوں نے بولا، میں نے بولا. اس حدیث کو صحیح کہنے والے امام دقیق ابن العید ہیں، جھوٹ انہوں نے بولا، میں نے بولا. اس حدیث کو صحیح کہنے والے علامہ ابن شاکر ہیں، جھوٹ انہوں نے بولا، میں نے بولا. اس حدیث کو صحیح کہنے والے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جھوٹ انہوں نے بولا، میں نے بولا. مولانا آپ تو کہہ رہے تھے محدثین کی اس کے ذوق پر اتفاق ہے، میں نے تو 10-12 محدثین کے نام لے دیے. کسی کو اتفاق کہتے ہیں. انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ اس حدیث کے صحیح ہونے پر محدثین کا اتفاق ہے. میں نے تو 11-12 محدثین کا نام لے دی، اتفاق کسی کا نام کرو. استغفر اللہ. حضرات آئیے اب یہ کون ہے؟ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز وہ بیان کرنے والے کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے جب نماز شروع کی رفع دین کیا، رکوع جاتے رفع دین کیا، رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کیا. یہ کون؟ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرات توجہ کیجئے، صحیح ابن خزیمہ سے اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں. اللہ کے پیغمبر نماز شروع کرتے، رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے اور 2 رکعتوں کے بعد رفع دین کرتے تھے. آؤ اس مناظرے سے لودرا کی دھرتی میں انشاءاللہ دنیا اہل حدیث ہوگی اور تمہیں پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. صبر خوب چمکایا. لیکن مولانا آپ کیا آپ کے بڑے بھی سارے مل کر آپ قیامت زور لگائیں لیکن اپنے دعوے پر دلیل نہیں آ سکتے. نہ یہ پیش کر سکے نہ ان کے بڑے پیش کر سکے. میں نے کہا تھا بھی ہمیشہ دکھا دو، دکھایا کسی حدیث میں؟ میں نے کہا تھا بھی دکھا دو کہ آپ علیہ السلام نے یہ آخر عمر تک کیا، دکھایا کسی حدیث میں؟ جو اکثر روایتیں پیش کی ہیں ان میں 4 جگہ کا ذکر ہی نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیثیں پیش کی ہیں مولانا کیوں نہیں پڑھتے وہاں؟ پوری روایت پڑھ کے سناؤ نا، پتہ چلے بھی 4 کا ذکر ہی نہیں ہوا. جو روایتیں پیش کر رہے ہیں پہلا مناظر میں نے دیکھا ہے جو ثابت کر رہا ہے کہ میری نماز خلاف سنت ہے. اس کو اتنا ہی پتہ نہیں ہے کہ جو روایت میں پیش کر رہا ہوں اسی روایت سے تو میری اپنی نماز خلاف سنت ثابت ہو رہی ہے اور خلاف سنت کی دعوت دینے کے لیے آئے رودرا کی دھرتی میں آج. اور جو نماز خود ان کے ہاں خلاف سنت ہے اس کی دعوت دینے کے لیے آئے ہو آج. کوئی مائی کا نام، کوئی دیوبندی
آج اہل حدیث طالب علم کے سامنے رفع دین نہ کرنے کی صرف ایک روایت، آپ نے کہا 10 معاف ہے، ایک پیش کر دو، ایک پیش کر دو۔ یہ 11ویں حدیث آ رہی ہے، یہ مسند امام طحاوی ہے، مسند امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا 364 صفحہ ہے۔ اس کے اوپر آپ علیہ السلام کی جو مرفوع حدیث آ رہی ہے جس میں آپ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، مولانا یہ دیکھیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، متن پڑھ رہا ہوں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يرفع يديه في اول تکبیرۃ ثم لا يعود۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تکبیر میں رفع دین کرتے تھے، اس کے بعد دوبارہ رفع دین نہیں کیا۔ مولانا آپ جس سند پہ اعتراض کرنے میں لگے ہوئے ہیں اس سند کو امام ترمذی حسن کہہ رہے ہیں، اس سند کو امام نسائی صحیح کہہ رہے ہیں، اس سند کو علامہ البانی صحیح کہہ رہے ہیں، اس سند کو یحییٰ ابن قطان صحیح کہہ رہے ہیں، اس سند کو علامہ ابن دقیق رحمۃ اللہ علیہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ مولانا 18 محدثین کے نام پیش کر سکتا ہوں جو اس کو صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کو میں کیا تسلیم کروں؟ ٹھیک ہے، ایک آدمی نے اعتراض کیا ہے تو وہ اعتراض کی وجہ بیان کرے۔ سفیان یہ یہاں کوئی ضعیف ہے ہی نہیں کہ جس سے تدریس کرے، انہوں نے بیان کیا ہے نا کہ سفیان ضعفاء سے تدریس کرتے ہیں، یا اس سند کے اندر کوئی ضعیف ثابت کرے، اس کے بعد معلوم ہے کہ سفیان نے واقعی یہاں تدریس کی ہوگی۔ جب سند کے اندر کوئی راوی ضعیف ہی نہیں ہے پھر کیا مطلب ہوا کہ سفیان نے ضعفاء سے تدریس کر دی؟ آؤ کہتے ہیں امام نسائی نے صحیح کہا، جھوٹ ہے، جاؤ اگر تم میں جرت ہے امام نسائی رحمہ اللہ سے اس روایت کی تصحیح نکالو، الگ تعظیم تصحیح پیش کر دو، میں تمہیں 1000 روپے انعام دوں گا۔ محدثین کے نام لے لے کر جھوٹ بولتے ہو اور پھر الزام اہل حدیث پر ہے۔ ایک بات انہوں نے یہ کی تھی کہ امام نسائی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہو، ان حدیثوں یہ دیکھیے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ دار الربا کے حوالے سے ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، قال النسائی کتاب السنن کلہ صحیح، میری جو کتاب السنن ہے وہ ساری صحیح ہے، وبعض معلول الا انه لم يبين علته، بعض اس کے اندر جو حدیث معلول تھی اس کی علت کو بیان نہیں کیا تھا۔ آگے سنیے، والمنتخب المسمى بالمجتبى، اور یہ جو منتخب جس کا نام مجتبی ہے، فرمایا کہ صحیح کلہ، اس کے اندر تو ساری مولانا مان لیا، یہ لو ظاہر الربا مولانا مان لیا، یہ پکڑو مان لیا مولانا۔ اب تو امام نسائی سے دکھا دیا میں نے، اگر اس سند تو صحیح کہہ رہے ہیں تو امام نسائی کہہ رہے ہیں، جھوٹ انہوں نے بولا، سارے محدثین جھوٹے، عمر صدیق سچا، سارے محدثین جھوٹے، عمر صدیق سچے ہیں۔ اچھا میں نے جو حدیثیں پیش کی ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ادھر دیکھیے جی، میرا ایک مطالبہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فلاں نے کہا جی، اس کو جو ہے دلیل میں پیش کرنا سے ان کی اپنی رائے ہے۔ یہ دیکھیں، یہ 11 حدیث پیش کر چکا ہوں، یہ 12ویں حدیث آ رہی ہے، اس میں بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ انہ کان یرفع یدیہ فی اول تکبیرہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں پہلی تکبیر میں رفع دین کرتے تھے، ثم لا یعود، پھر نہیں کرتے۔ یہ 12 حدیثیں ہو گئی ہیں۔ مولانا یہ 13ویں حدیث شروع کر رہا ہوں، یہ سیاستہ میں سے مسلم ہے۔ آپ کہتے ہیں میں بخاری سے اتنی پیش کروں گا، مسلم سے اتنی پیش کر دوں گا۔ مولانا آپ صحیح ستہ کی ساری حدیثوں کو اپنے دعوے پہ پیش کر دیں، ابھی جو ہے میں رجوع کرنے کے لیے آپ کا موقف تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نہیں، اب سیاستہ کا نام لینا آسان ہے، آپ تو سیاستہ میں سے 10 حدیثیں نہیں پڑھ سکتے اپنے موقف پر۔ اور پھر آگے مسند امام اعظم، اللہ کی قسم اگر اسے امام ابو حنیفہ کی کتاب ثابت کر دو، عمر صدیق 5-5 ہزار کے نوٹ کال کر دے گا۔ جو بعد میں 6 صدیوں بعد گھڑی جائے اسے امام کی کتاب کہتے ہیں، کیسا تمہارا انصاف ہے۔ حدثنا معتمر بن سلیمان قال سمعت عبید اللہ بن عمر عن ابن شہاب عن سالم عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات جی آگے سن لیجئے، انہ کان یرفع یدیہ اذا دخل فی الصلاۃ، نماز شروع کرتے رفع دین کرتے، رکوع جاتے رفع دین کرتے، رکوع سر اٹھاتے رفع دین کرتے، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے تو یہ کتابات دن دن لو، اور کوئی مائی کا لال اعتراض کرے اس سند پر آئے میدان میں۔ مولانا مناظرہ خطابت کا نام نہیں، مناظرہ دلیل پیش کرنے کا نام ہے۔ مولانا وہی اپنی بات مسلسل یوں ہی دہراتے رہیں گے، لیکن جو مطالبہ ہے آخر تک نہیں پورا ہوگا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ حدیث سے ہمیشہ دکھا دو، دکھایا میں نے کہا بھی 4 جگہ کرنے کا ذکر ہو، باقی جگہ نہ کرنے کا ذکر ہو، دکھایا نہیں دکھائیں گے۔ اور اکثر روایتیں وہ پیش کر رہے ہیں، مولانا صرف اسی کتاب سے اسی حدیث کا متن پڑھتے ہیں کہ جہاں 4 کا ذکر ہوتا ہے، باقی کا متن ہی نہیں پڑھتے، باقی کا متن ہی نہیں پڑھتے۔
جھوٹ بولتے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ کی قسم آپ وہ ساری حدیثیں پیش کریں, 200 پیش کریں گے تو 150 حدیث وہ ہوگی جو آپ کے خلاف ہوگی. 150 حدیث سے زیادہ وہ ہوگی جو آپ کے خلاف ہوگی. مولانا کیوں نہیں پڑھتے وہ متن, کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ آج سارا جھوٹ بول کے اپنا گزارا ہو رہا ہے. جو حدیثیں خود بتاتی ہیں کہ آپ کی نماز خلاف سنت ہے, وہی حدیثیں پڑھ کے دھوکہ دے رہے ہو. یہ مسند امام اعظم کو کہتے ہیں. مسند امام اعظم کے بارے میں کہا, میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس کو امام اعظم کی جائے کتاب ثابت کر دیا جائے. یہ وہی اعتراض ہے جو شیعوں نے قرآن پر کیا. شیعہ کہتے ہیں کہ آپ ثابت کر دیں کہ یہ قرآن وہ ہے جو امام محمد رسول اللہ نے لکھا ہو. ظاہر ہے کہ آپ علیہ السلام نے تو نہیں لکھا, لکھنے والے تو صحابہ کرام ہیں, لیکن لکھا تو وہی قرآن ہے جو آپ علیہ السلام کا ہے. یہ کتاب لکھنے والا جو بھی ہے لکھی تو وہی ہے نا جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے. تم کہتے ہو ثابت کر دیا. مولانا 5-5 ہزار کے نوٹ تولنا تو کہنا تو آسان ہے, 1 لاکھ پرانا قرضہ تھا یہ بھی تول دینا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو کتاب پوری امت تسلیم کرتی ہے. آپ پیش کریں کہ فلاں آدمی کہتا ہے کہ امام اعظم کی کتاب نہیں, امام اعظم کی کتاب نہیں, میں پھر اس کے بعد جانوں کہ آپ کی بات میں وزن ہے, ورنہ آپ کس بات کی بولی ہے. یہ مسند احمد کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں کہ اس میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ وَهُمْ قُعُودٌ, جو بیٹھے ہوئے تو ان کو فرمایا. مولانا یہ الفاظ مجھے دکھائیں سر, آئیں ادھر سارے یہاں بیٹھے. ایک منٹ, آئیں, جھوٹ پکڑا جائے گا, نہیں پکڑا جائے گا. بات سمجھ لیں. آپ صدر صاحب آپ نے مجھ سے مخاطب ہونا ہے. آپ صدر بات کریں گے. پہلی بات یہ ہے بات یہ ہے کہ حدیث جو مولانا صاحب نے پڑھی ہے کہ مالی اراکم رافی ایدیکم, کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا ہے مجھے کہ میں تمہیں رفع یدین کرتے دیکھ رہا ہوں, گویا کہ سرکش گھوڑوں کی دمیں ہیں, اور نماز میں سکون کرو. مولانا نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ہم قعود کی قید بھی مسند احمد میں ہے کہ یہ اس حال میں فرمایا کہ صحابہ بیٹھے تھے. یہ بات کی ٹھیک ہے, سلام کی بات ہے. ہاں جی, یعنی یہ بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت کی بات ہے, کھڑے ہو کر رفع یدین کی بات نہیں. ٹھیک ہے جی. ہم کہتے ہیں کہ وہ اس حدیث کے اس ٹکڑے کا حصہ نہیں ہے, یہ مولوی صاحب نے جھوٹ بولا ہے, اور حدیث کا ٹکڑا اٹھا کے اور جو اس کا ٹکڑا اٹھا کے اس کے ساتھ لگایا ہے یہ اس کے ساتھ لگا ہوا نہیں ہے. اگر مولانا ثابت کر دے نہیں, جو حوالہ پیش کیا اس کے اندر آئے نا, یہاں تشریف نہیں, میں اپنی طرف میں جواب دوں گا. نہیں ڈرنا, اپنی طرف میں جواب دوں گا. کیا بات ہے, یہ جھوٹ کا جھوٹ کا جواب دے سانی. صدر کی بات ایک منٹ صدر آئے گا اپنی طرف حضرات نہ جڑا موقف آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی. دیوبند حضرات نے کئی حدیثاں دکھا کے انہوں نے مطلب ثبوت کر دیتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر رفع یدین دے نمازاں ادا کی. کئی حدیثاں انہاں معتبر جڑا ہے کتاباں دے وچوں دکھا کے ثابت سامنے کر دی. آج تو بعد جڑا ہے ایک گل کدا ہی نہ سی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب رفع یدین نال نماز پڑھی بغیر نہیں پڑھی, پڑھیاں نہ. جیڑی ساکو ہون تو نہیں حدیث ہوتی کھیند رہ گئے کہ گھوڑے نے دنبا علی او آدھے رہ گئے کہ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیہ, لیکن انہاں مولانا صاحب نہ کو سڈے کہ آؤ این حدیث کوئی تھکے پڑھو, او نہیں آئے انہاں لڑائی پاتے ہیں, سارے نگاہ جو جھوٹ ہیں. السلام علیکم. جی دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا یہ ایک بہت ہی شاندار اور تاریخی مناظرہ ہوا ہے احناف اور اسی طرح اہل حدیث علماء کے درمیان رفع الیدین پر. بہت ہی تاریخی اور فیصلہ کن مناظرہ ہوا, آپ نے دیکھا اور سنا.